لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد أسلمها في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين قال سيد الساجدين موتوا قبل أن تموتوا صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، تعداد بہت زیادہ ہے اور صلوات کی آواز کم ہے. میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ صلوات پڑھیں کیوں. صلوات ایک ایسی عبادت ہے دیتی ہے ماشاءاللہ. شاید زمین پہ آپ کو کوئی نہ جانتا ہو، لیکن جب آپ صلوات محمد و آل محمد پر پڑھتے ہیں تو اللہ کے مقربین فرشتے کہتے ہیں یہ کون سا نورانی بندہ ہے کہ جس کا نور آسمانوں تک آ رہا ہے. محمد آل محمد بلند تر صلوات. نہیں، ابھی بھی کمی تھی، تعداد زیادہ تھی. سن لیجئے، امام معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے سے قاصر ہو، جو شخص اپنے گناہوں کا کفارہ ادا نہ کر سکے، اس کو چاہیے کہ وہ ہم آل محمد پر بلند صلوات بھیجے. یقیناً ہم سب لوگ گنہگار ہیں. میں نے سب لوگ کہا ہم سب گنہگار ہیں، اور اتنے گنہگار ہیں کہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے سے قاصر ہیں. بس یہ آل محمد کا وسیلہ ہی تو ہے کہ جس کی بنیاد پر ہمیں امید ہے کہ ہم بخشے جائیں گے. آل محمد ہی ہیں، محمد اور آل محمد. عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں، پڑھا لکھا گھرانہ، محمد و آل محمد کا چاہنے والا گھرانہ، اس گھرانے میں میں ایصال ثواب کی مجلس پڑھنے لگا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ گفتگو بھی پڑھی لکھی کروں. اور فلسفے کا قانون یہ ہے، منطقی زبان یہ کہتی ہے کہ بات موقع محل کے مطابق اچھی لگتی ہے. گھر میں کیونکہ ایک جوان میت موجود تھی تو میرا دل چاہتا ہے میں بھی کچھ موت پر پڑھ دوں، کیونکہ یہ وہ موقع نہیں ہے کہ جس موقع پر فضائل پڑھے جائیں. فضائل آل محمد یقیناً پڑھے جانے چاہیے، لیکن انہی آل محمد کا درس ہے کہ اس موت کو بھی بھولنا نہیں چاہیے. اس سے پہلے کہ میں گفتگو شروع کروں، میں ایک پہلا اعلان کرنا چاہتا ہوں. ہر وہ ممبر، ہر وہ مسجد، ہر وہ مینارہ کہ جہاں سے مسلمانوں کو لڑانے کی بات کی جاتی ہے، مسلمانوں میں جدائی کی بات کی جاتی ہے، وہ ممبر ممبر شیطان ہے، وہ مسجد مسجد زرار ہے. اور ہر وہ ممبر کہ جہاں سے مسلمانوں کو جوڑنے کی بات کی جاتی ہے، ہر وہ محراب کہ جہاں مسلمانوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، وہ ممبر ممبر رسول اللہ ہے، وہ ممبر ممبر حسین ہے. نہ محمد مصطفیٰ نے لوگوں کو توڑنے کا درس دیا، نہ حسین کریم کربلا نے لوگوں کو توڑنے کا درس دیا. حسین تو اتنے کریم ہیں کہ وہ یہودیوں کو بھی اپنے قافلے میں ملاتے ہیں، عیسائیوں کو بھی اپنے قافلے میں ملاتے ہیں، اور حر جیسے آسیوں کو بھی اپنے قافلے میں ملا کے حر علیہ السلام بنا دیتے ہیں. نعرہ حیدری. اسی حسین کے ماننے والے اگر مجلس حسین کا پہلا مقصد سن لیجئے، پہلا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو جوڑا جائے.
مسجد میں کافر داخل نہیں ہو سکتا، وہ کسی مسلک کی بھی ہو، جائیے جا کر دیکھ لیجئے۔ اگر کافر داخل ہوگا اور کافر کے ساتھ کوئی تری لگی ہے تو مسجد نجس ہو جائے گی۔ مسجد میں کافر داخل نہیں ہو سکتا، حکم ہے، حکم شرعی، لیکن امام بارگاہوں کے دروازے کھلے ہیں، کافر آنا چاہے تو آ جائے، یہودی آنا چاہتا ہے تو آ جائے، کیونکہ یہ درس حسین ہے، یہ درس حسین ہے۔ حسین کافروں کو منع نہیں کرتا، یہ کیسا خطیب ہے جو مسلمانوں کو مجلس میں آنے سے منع کرتا ہے؟ اب مجلس حسین انسان کے لیے ہے، بے شک بے شک جس شخص پر لفظ انسان صادق آتا ہے اس کے لیے مجلس حسین کا دروازہ کل بھی کھلا تھا، آج بھی کھلا ہے، قیامت تک کھلا رہے گا۔ ماشاءاللہ بے شک لفظ انسان اس پر صادق آنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، موتو قبل ان تموتو، مختصر سی بات، سید الساجدین کی زبان سے نکلے ہوئے جملے، اللہم صلی علی محمد۔ نہیں بھائی دیکھیے، اگر محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ میں اپنے گھر میں مجلس پڑھ رہا ہوں، نہ تو مجھے کوئی بناوٹ کرنی ہے نہ کوئی دکھانا ہے، اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں مجلس چھوڑ دوں گا۔ دیکھیے میرے پاس، ہم وسیلے کے قائل ہیں، میرے پاس وسیلہ بھی نہیں ہے، اسپیکر وسیلہ ہے آواز کو پہنچانے کا، میرے پاس وہ بھی نہیں ہے، مجھے آپ سے زیادہ زور لگانا پڑ رہا ہے۔ میرا خیال یہاں سے 50-60 بندے تو کم سے کم بیٹھے ہیں، مجھے 60 بندوں کو آواز پہنچانا ہے اور 60 بندوں نے مل کر اپنی آواز کو مجھ تک پہنچانا ہے۔ 60 بندے اگر مل کر اپنی آواز مجھے نہیں پہنچا سکیں گے تو پھر میں اکیلا کیسے پہنچاؤں گا؟ مل کر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ اور ایک بات یہ بھی سن لیجئے، یہ لوگوں کو اکٹھا کر کے علی کے فضائل پڑھنا سنت رسول ہے، اور علی کے فضائل سننا سنت صحابہ ہے۔ محمد مصطفیٰ علی کو بٹھا کر صحابہ کے مجمع میں علی کے فضائل پڑھتے تھے، تو میں سنت نبی ادا کر رہا ہوں، تم سنت صحابہ ادا کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے کچھ تذکر موت کا ہو جائے، جو چلا گیا وہ اپنی باری پر گیا، لیکن مت بھولو کہ ہماری باری بھی پیچھے آنے والی ہے۔ موتو قبل ان تموتو، اس سے پہلے کہ تجھے موت آئے تو اپنے آپ کو مار دے۔ یعنی کیا امام معصوم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو خودکشی کر لے، خودکشی تو اسلام میں حرام ہے۔ بھائی میری موت تو آئی نہیں ہے، اس سے پہلے میں اپنے آپ کو کیسے ماروں؟ مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ تجھے موت آئے تو اپنے نفس کو مار دے۔ جب تیرا نفس مر جائے گا تو پھر کوئی پرواہ نہیں، تو موت پر جا پڑے یا موت تجھ پر آ پڑے۔ آؤ کربلا کے راستے میں علی اکبر نے ایک مقام پر پوچھا، بابا پریشان کیوں ہیں؟ میں منزل مصائب پہ نہیں آیا، میں علی اکبر کی منزل بتانا چاہتا ہوں، علی اکبر کی معرفت بتانا چاہتا ہوں۔ بابا پریشان کیوں ہیں؟ کہا ہم جس راستے پر جا رہے ہیں اس راستے پر موت یقینی ہے۔ کہا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا یقیناً حق پر ہیں۔ تو علی اکبر 18 سال کا جوان، جبکہ ہمارا جوان میدانوں میں کرکٹ کھیلتا ہے، ہمارا جوان موبائل پر فیس بک، یوٹیوب اور واٹس ایپ چلاتا ہے، یہ حسین کا 18 سالہ جوان ہے جو کہہ رہا ہے بابا اگر ہم حق پر ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے؟ یہ علی اکبر بتا رہے ہیں، 18 سال کا جوان، وہی مولا بتا رہے ہیں کہ تو اس سے پہلے کہ تجھے موت آئے اپنے نفس کو مار دے۔ جب تو نے نفس کو مار دیا تو فرق نہیں پڑتا تو موت پر جا پڑے یا موت تجھ پر آ پڑے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی بندہ کھڑا ہو کر کہے جی میں نہیں مروں گا، کھڑا ہو کر کہے؟ کوئی ہے ایسا بندہ جو کہے کہ مجھے موت نہیں آنی؟ قرآن کا فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت آنا ہے۔ ہر شخص نے، بلکہ صحیح ترجمہ کروں
تو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی موت چکھنے والی چیز ہے، آنے والی نہیں ہے۔ توجہ ہے، موت چکھنے والی چیز ہے۔ آج تک کسی نے بتایا کہ موت کا مزہ کیسا ہے؟ کوئی ڈاکٹر بتا سکا ہے؟ کوئی حکیم، کوئی سنیاسی، کوئی فزسٹ، کوئی بندہ بتا سکا ہو؟ کوئی کیمیا دان؟ وہ سنکھیا ایک کیمیکل ہے، کئی لوگوں نے کہا کہ ہم سنکھیا کا ٹیسٹ بتائیں، ہاتھوں میں قلم لیا، ادھر سے سنکھیا کو چکھا، لکھنے سے پہلے موت آ گئی۔ کوئی آج تک نہیں بتا سکا سنکھیا کا ٹیسٹ کیسا ہے، موت کا مزہ بھی کوئی نہیں بتا سکا۔ لیکن ہمیں حسین کے گھر میں 13 سالہ جوان نظر آتا ہے جس کا نام قاسم ابن حسن ہے۔ شب عاشور حسین نے پوچھا، بیٹا تو موت کو کیسا پاتا ہے؟ تیرے نزدیک موت کیسی شے ہے؟ تو پلٹ کر چچا کو جواب دیتا، احلی من العسل، چچا میرے نزدیک تو موت شہد سے بھی میٹھی ہے۔ آؤ آل محمد کے بچے تمہیں موت کا مزہ بتائیں کہ موت کا مزہ کیسا ہے۔ اگر تو حق پر ہے اور امام کا ساتھ دے رہا ہے تو یہ تیری موت نہیں، یہ تیری حیات ہے۔ اگر موت ہوتی تو قاسم کا ذکر نہ ہوتا، یعنی قاسم کو موت نہیں آئی، قاسم نے تو زندگی لی ہے کربلا سے۔ اللہ اکبر۔ جو راہ حق پر مر جاتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ حیات پا جاتے ہیں۔ موت قبل ان تموتوا۔ مجھے نہیں پتا، اب دامن وقت میں اتنا وقت بھی نہیں ہے، گنجائش بھی نہیں ہے کہ میں زیادہ بات کو پھیلا سکوں، اور گرمی کا بھی مجھے احساس ہے، جب مجھے محسوس ہو رہی ہے تو میرے بھائیوں کو بھی محسوس ہو رہی ہوگی۔ عزیزان گرامی، سید الساجدین اپنے ایک صحابی سے فرما رہے تھے، دیکھیں میں معذرت چاہتا ہوں، میرا اپنا گھر ہے، مجھے کوئی بناوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بار بار کہہ رہا ہوں، اگر صلوات بھیجنی بھی ہے تو پھر مل کر ایک منظم انداز سے باجماعت صلوات بھیجی محمد محمد بلند تر صلوات۔ کوئی بھی شخص جب مر جائے گا تو قبر میں اس سے 6 سوال ہوں گے۔ یہ 6 سوال کوئی بھی بندہ مرے گا، کوئی بھی بندہ مرے گا اس سے ہوں گے۔ مجھے یہاں پر کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، میرے نزدیک سب انسان ہیں، ہر انسان سے 6 سوال ہونے ہیں، خصوصاً مسلمانوں سے تو یہ 6 سوال ضرور ہونے ہیں۔ 6 سوال کیا ہیں؟ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ من اماموں کا، تیرا امام کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ ما قبلتوں کا، تیرا قبلہ کون سا ہے؟ ما کتابوں کا، تیری کتاب کون سی ہے؟ وما دینوں کا، اور تیرا دین کون سا ہے؟ یہ 6 سوال قبر میں ہونے ہیں۔ کتنے سادہ سوال ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی پتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی۔ 6 سوال قبر میں ہونے ہیں۔ مر ربوں کا، او بندہ بتا تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، بتا تیرا نبی کون ہے؟ من اماموں کا، بتا تیرا امام کون ہے؟ ما دینوں کا، بتا تیرا دین کون سا ہے؟ ما قبلتوں کا، بتا تیرا قبلہ کون سا ہے؟ وما کتابوں کا، اور بتا تیری کتاب کون سی ہے؟ یہ 6 سوال ہیں، ہر بندے سے ہونے ہیں، ہر انسان سے، اور خصوصاً مسلمان سے تو ہونے ہیں۔ ہر سارے امتحانات سے گزرے ہیں، اسکول کالج کے امتحانات سے۔ اگر ہمیں امتحان میں ایگزامینر چھوٹ دے دے، جا تجھے پوری زندگی کے لیے چھوٹ دی جائے، یہ پیپر حل کر کے آ، اور اس کے بعد پیپر بھی آؤٹ کر دے، سوال بھی بتا دے، ہم کتنے خوش ہوں گے؟ اور اس کے بعد کتاب بھی دے دے، یہ نقل لگانے کے لیے کتاب بھی ہے، جو پہنچ گئے ہو، نقل لگانے کے لیے کتاب بھی ہے، وقت بھی وسیع ہے۔ اچھا اگر نقل لگانے میں مشکل ہو تو استاد بھی ساتھ رہنمائی کرنے کے لیے کتنا کریم ہے وہ رب کہ جس نے تجھے 6 چھوٹے چھوٹے سوال دیے اور کہا جا ساری زندگی ان سوالوں کے جواب لکھ کر لا،
قرآن جیسی کتاب تجھے دے دی، نقل مارنے کے لیے کتاب بھی موجود ہے، پیپر بھی آؤٹ کر دیا ہے، اور 14 ہادی بھیج دیے ہیں کہ جس دور میں جس ہادی کے پاس ہو نقل مارنے کے لیے ہادی کے پاس چلا جا۔ جا جس دور میں ہے 14 ہادی دے دیے۔ پھر ہماری بدبختی نہیں ہے، اب کوئی بچہ اس کے پاس استاد بھی موجود ہو، استاد کو پورا اختیار ہو نقل لگوانے کا، کوئی اس کے اوپر چھاپا مارنے والی ٹیم بھی نہیں ہے، چھاپا مار ٹیم نے خود اجازت دے دی ہے، جاؤ نقل لگاؤ، استاد کو بھی اجازت دی ہے، جاؤ بچے کو بتا سکتے ہو، کتاب بھی موجود ہے، قلم بھی موجود ہے، کاغذ بھی موجود ہے، اور پھر بھی کوئی نہ لکھ سکے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑا بدبخت ہے۔ اس کو بدبخت کہتے ہیں، اپنے آپ کو بدبخت نہیں کہتے۔ ہر گھر میں قرآن موجود ہے، دینیات کی پہلی کتاب میں یہ 6 سوال موجود ہیں، ہر کسی کے پاس سیرت امام موجود ہے یا نہیں ہے؟ اور امام بھی کیسے ہیں؟ جو سوال سے پہلے جواب دے دیتے ہیں، جو سوال سے پہلے جواب دیتے ہیں۔ اب یہ 6 سوال، آپ کہیں گے مولانا بچوں والی باتیں کر رہے ہیں، خدا کی قسم بچوں والی باتیں نہیں کر رہا۔ اگر یہ بچوں والی باتیں ہوتی تو امام نہ کہتے، امام ہمیں نہ جھنجھوڑتے۔ یہ 6 سوال قبر میں جا کر مشکل ہو جائیں گے، زبانوں پر تالے لگ جائیں گے۔ کیوں؟ جب منکر نکیر آئیں گے اور پہلا سوال کریں گے مر ربوں کا۔ اب جس نے ساری زندگی رب کو سجدہ ہی نہیں کیا، جس نے ساری زندگی خدا کی ایک نہیں مانی، وہ کہنا چاہتا ہوگا کہ من ربوں کا کے جواب میں ربی پروردگار خداوند متعال، لیکن اس کی زبان پر تالے لگ جائیں گے، زبان خشک ہو جائے گی۔ تو نے ساری زندگی خدا کی مانی نہیں، اب یہ زبان جنبش نہیں کرے گی۔ دوسرا سوال من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ ساری زندگی نبی کی ایک نہیں مانی، ایک نہیں مانی۔ نبی نے کہا تھا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، قطع رحمی نہ کرنا۔ تو نے اپنا ترہ بلند کرنے کے لیے، وہ غریب ہے چھوڑ اسے، وہ فلاں ہے اسے چھوڑ، وہ بیمار ہے اسے چھوڑ، یہ غریب ہے شاید پیسے نہ مانگ لے، اس کے پاس ملنے جاؤں گا تو میری توہین ہوگی۔ تیری توہین رسول خدا سے زیادہ بڑی عزت ہے تیری۔ رسول خدا پر جو کوڑا پھینکتی تھی، ایک دن کوڑا نہیں پھینکا، رسول خدا اس کے گھر گئے، آج کیا وجہ ہے تو نے کوڑا نہیں پھینکا؟ اس کی تیمارداری کی، اور جب تیمارداری کی وہی عورت کہتی ہے میں گواہی دیتی ہوں تو حق کا نبی ہے، مجھے کلمہ پڑھا۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہمارا کوئی رشتہ دار مریض ہوا ہو، ہم اس کے گھر گئے ہوں، ہاں بھائی بندہ خدا، بندہ مومن، تو میرا خونی رشتہ دار ہے، تو مریض ہے، تجھے کسی چیز کی ضرورت، ہم تو اس سے 10 گلیاں دور گزرتے ہیں کہیں ہم سے کچھ مانگ نہ لے، ہے نا ایسے؟ تو نبی کی تو ایک نہیں مانی۔ من اماموں کا، تیرا امام کون ہے؟ روز قیامت قرآن کی واضح آیت ہے، ہر شخص اپنے امام کے ساتھ معشور ہوگا۔ بتا تیرا امام کون ہے؟ تیرا امام نواز شریف ہے، تیرا امام زرداری ہے، یا عمران خان ہے کہ جن کے چہرے ہی مسلمانوں جیسے نہیں ہیں؟ تیرا امام کون ہے؟ بتا امام کون ہے؟ وہ امام خمینی کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ جنرل ضیاء الحق گئے تھے امام خمینی کے پاس، آپ 80 سالہ بوڑھا ہو کر چلتے ہیں تو کانپتے ہیں، یہ اتنے بڑے ایران پر، اتنے بڑے رقبے پر کیسے حکومت کر لی؟ کوئی مجھے بھی گر بتاؤ۔ تو انہوں نے پلٹ کر کہا تھا تیرا قد کتنا ہے؟ کہا میرا قد 6 فٹ ہے۔ کہا تو 6 فٹ پر اسلام نافذ نہیں کر سکتا اور چاہتا ہے کہ میں پورے پاکستان پر اسلام نافذ کروں؟ 6 فٹ پر اگر انسان 6 فٹ پر اسلام نافذ کر لے، پورے معاشرے میں اسلام خود بخود نافذ ہو جائے گا۔ محمد مصطفیٰ نے 40 سال لوگوں کے سامنے اپنے بدن پر اسلام نافذ کر کے دکھایا ہے، پہلے صادق کو امین منوایا ہے، یہ نہیں کہ پہلے سے تبلیغ شروع کر دی، 40 سال کردار دکھایا ہے۔ اب کون ہے ایسا جو ہمارا امام بنے؟
امام وہی بن سکتا ہے کہ جسے خدا چنتا ہے یا جسے نبی چنے. اب امام کہنا چاہتا ہے میرا امام علی ہے اور میرا وقت کا امام امام مہدی ہے، لیکن زبان پر تالے ہیں. علی تو قتل کرتے ہیں نصیری کو، علی تو قتل کرتے ہیں مشرک کو، اور تو شرک کرتا ہے. تیرا علی سے کوئی تعلق نہیں. علی تو اپنا مال غریبوں میں تقسیم کرتا ہے، تو غریبوں کا مال اپنی تجوری میں ڈالتا ہے. تیرا علی سے کوئی تعلق نہیں. علی تو یتیم پرور ہے. علی کو تو جس دن ضربت لگتی ہے کوفے کے یتیم اور مسکین 2 دن بھوکے رہتے ہیں، اور تیسرے دن جب امام حسن جاتے ہیں تو کہتے ہیں تجھ میں سے خوشبو تو وہی آ رہی ہے، تیرا ہاتھ بھی وہی ہے، لیکن یہ بتا تو 2 دن آیا کیوں نہیں؟ کہا وہ جو آتا تھا وہ میرا بابا علی تھا، وہ دنیا سے چلا گیا. تیری کتاب میری کتاب قرآن مجید، قرآن کو اونچی جگہ پر رکھو، اتنی اونچی جگہ پر رکھو کہ ہاتھ بھی نہ جائے. ایسے ہی ہے نا، قرآن کے ساتھ ہم یہی کام کرتے ہیں نا بھائی. کوٹھیاں بنتی ہیں، گھر بنتے ہیں، بنگلے بنتے ہیں. اونچی جگہ بناؤ بھائی، قرآن کو اتنا اونچا رکھو کہ ہاتھ نہ جا سکے، اتنا اونچا مقام دو. یہ قرآن کو تم اونچا مقام نہیں دے رہے، یہ قرآن کی توہین کر رہے ہو. جملہ نہیں سمجھا تم لوگوں نے؟ قرآن کو ایسی جگہ پر رکھو جہاں تمہارا ہاتھ جا سکے، یعنی ایزی ٹو ایکسیس ہو، تم اسے اٹھا سکو، اسے پڑھ سکو، اسے کھول سکو. قرآن زندوں کی ہدایت کے لیے ہے، مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں ہے. ہم نے کیا کام کیا؟ ہم نے مردوں کو بخشوانے کے لیے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات. بھائی کہہ رہے ہیں یہ جملہ پھر کہیں، قرآن مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں. اگر قرآن سے شفا مل جائے، شفاعت ہو جائے، تو یہ قرآن کا مردے پر احسان ہے، ورنہ قرآن آیا تھا زندوں کی ہدایت کے لیے. قرآن بیٹیوں کو رخصت کرنے نہیں آیا، قرآن بیٹیوں کی تربیت کرنے کے لیے آیا ہے. ہم نے کیا کیا؟ رخصتی والے دن ایک قرآن اٹھاتے ہیں، بیٹی کو نیچے سے گزار دیتے ہیں. چل بیٹی یہ قرآن کے نیچے سے گزر جا. قرآن کو پیٹ ہو گئی، بس قرآن کا کام ختم. اور بابا چھوٹا سا بچہ جب قرآن پڑھنے جاتا تجھے سمجھاتا ہے، جب تو قرآن پڑھنے کے لیے چھوٹا بچہ جاتا ہے قرآن کو سینے سے لگا کے جاتا ہے، جب سکول جاتا ہے بستہ پیچھے پہن کے جاتا ہے. بتانا چاہتا ہے کہ تیرا علم یہی رہ جائے گا، جو آگے جائے گا وہ قرآن ہے. نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کوئی سوء استفادہ نہ کرے. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ دنیاوی تعلیم نہیں ہونی چاہیے. میں خود دنیاوی تعلیم ماسٹر ہوں. دنیاوی تعلیم ہونی چاہیے، لیکن وہ تیری دنیا میں مدد کرے گی، آخرت میں نہیں کرے گی. یہ قرآن ایسا نور ہے جو تیری دنیا میں بھی مدد کرے گا، آخرت میں بھی مدد کرے گا، آخرت میں بھی تیری مدد کرے گا. اس کو سینے سے لگا کے رکھ. چھوٹا سا بچہ تجھے سمجھاتا ہے، جب پڑھنے جاتا ہے قرآن قاری صاحب کے بعد سپارہ. اب ساری زندگی تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا. قبر میں جب سوال ہوگا تیری کتاب کون سی ہے، تو قرآن کہنا چاہتا ہے، لیکن قرآن زبان پر تالا لگا دے گا. قرآن کے ساتھ ایک اور ظلم ہوتا ہے بڑا. قرآن کو غلیف میں لپیٹا جاتا ہے، لپیٹ کر اسے پھر رسیوں سے باندھا جاتا ہے. خدا کی قسم یہ توہین ہے قرآن کی. لپیٹیں پھر اسے رسیوں میں باندھا جاتا ہے کہ کھولنے میں مشکل ہو. اپنے موبائل کو کبھی رسیوں سے باندھا ہے؟ موبائل کے لیے تو ٹچ سسٹم ہونا چاہیے، ایسے ایک انگلی لگاؤں تو فوراً ہر چیز کھول کے سامنے آ جائے. قرآن کو رسیوں سے باندھتا ہے تاکہ کھولنے کے لیے بھی مجھے وقت لگے. کبھی اس اپنے موبائل کو بھی غلاف میں لپیٹو، پھر دیکھو زندگی کتنی تنگ ہو جاتی ہے. کوئی کال آئے گی، پہلے غلاف کو کھولنا پڑے گا، اتارنا پڑے گا، پھر کال سننی پڑے گی. اس وقت تک کال بند ہو جائے گی.
جب کال بند ہو جائے گی تو کال مجھے کرنا پڑے گی، میں کروں گا تو میرا بیلنس کٹے گا، ہے نا؟ لیکن قرآن کے ساتھ ظلم یہ ہے، یہ قرآن کے ساتھ ظلم ہے، خدا کی قسم ظلم ہے کہ اسے بار بار لپیٹا جاتا ہے، رسیوں سے باندھا جاتا ہے۔ قرآن باندھنے کے لیے نہیں تھا، قرآن کھولنے کے لیے تھا، قرآن کو کھولا نہیں گیا۔ علی علیہ السلام کا کتنا پیارا جملہ ہے قرآن سے متعلق، میرا دل چاہتا ہے مولا علی کا ایک جملہ سنا دوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں خدا سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے کلام کرے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ بندہ علی کا چاہنے والا ہو، نماز بھی نہ پڑھے، قرآن بھی نہ پڑھے، مجھے اس سے فرق نہیں ہے کون پہلے نمبر پہ مانتا کون چوتھے نمبر پہ۔ اگر پہلے نمبر والا نہ مانے تو اس کی امامت شروع نہیں ہوتی، چوتھے نمبر والا نہ مانے تو اس کی خلافت پوری نہیں ہوتی۔ مانے بغیر نہ اس کا گزارا ہے نہ اس کا گزارا ہے، علی کے بغیر گزارا کسی کا نہیں ہے۔ علی کہہ رہے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں خدا سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں خدا مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ قرآن کا مطلب ہے خدا مجھ سے کلام کر رہا ہے، اور نماز کا مطلب ہے کہ میں خدا سے کلام کر رہا ہوں۔ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ مجھے اب معراج وقت نہیں اور کھولتا میں اس بات کو۔ نماز مومن کی معراج ہے، تو مومن کے لیے تو معراج ہے، جو خود صاحب معراج ہے اس کی نماز اس کے لیے کیا ہوگی؟ بھائی محمد مصطفیٰ صاحب معراج ہے نا، معراج پر گئے تھے، تو ان کی نماز ان کے لیے کیا ہوگی؟ تیری نماز معراج، ان کی نماز ان کے لیے کیا ہوگی؟ ذہن میں یہی تصور رہے، یہی تصور ذہن میں رہنا چاہیے۔ مومن کی نماز مومن کے لیے معراج، اور محمد مصطفیٰ کی نماز محمد مصطفیٰ کے لیے معراج۔ لیکن اسی نماز میں اگر حسین پشت پر آ جائیں، اسی نماز میں اگر حسین پشت پر آ جائیں تو جبرائیل عرش کو چھوڑ کر فرش پر آتے ہیں۔ آج خداوند متعال کا حکم ہے کہ سجدے کو بڑھا۔ اللہ اکبر، یہ عجیب منظر دیکھا ہے۔ کبھی جبرائیل نازل ہوتا ہے، یا ایھا الرسول قم اللیل الا قلیلا، رات میں تھوڑی عبادت کیا کر، اللہ کہتا ہے تیرے پاؤں سوج جاتے ہیں، مجھے پسند نہیں ہے۔ بھائی وہی نبی ہے، وہی عبادت، توجہ میری طرف کی ہے۔ لوگ آتے جاتے رہیں، درود بھیج دیجئے محمد علی۔ ایک مرتبہ آ کر کہتے ہیں کہ رسول آپ کے پاؤں پہ ورم پڑ جاتے ہیں، خدا بند متعال فرما رہا ہے کہ اپنی عبادت کو کم کرو، اپنی عبادت کو کم کرو، قم اللیل الا قلیلا، رات کے تھوڑے حصے میں عبادت کیا کرو، ساری رات عبادت نہیں کیا کرو، ساری رات عبادت نہیں کرنا۔ لیکن آج وہی جبرائیل کہہ رہا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے سجدے کو بڑھا۔ کتنا بڑھاؤں؟ جب تک حسین پشت پر ہے۔ ایک روایت میں 70 مرتبہ رسول خدا نے ذکر کیا، 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ اب یہ کیا ہے؟ حسین آ گئے ہیں سجدے میں، نانا کی پشت پر۔ روایت کے جملے ہیں، صحابیوں نے سر اٹھا اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیا، کہیں رسول بھول تو نہیں گئے، کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ زبان بھی جاری ہے، کلام بھی جاری ہے، تسبیح بھی جاری ہے، اور پشت پر حسین بھی بیٹھے ہیں، سوار ہیں۔ ایک مرتبہ جب نماز تمام ہوئی تو نماز تمام ہونے کے بعد صحابیوں نے پوچھا، یا رسول اللہ آج کیا وجہ تھی کہ اتنا لمبا سجدہ؟ کا حکم پروردگار تھا کہ آج حسین پشت پر سوار ہے، جب تک یہ نہ اترے نماز کو طول دینا ہے، سجدے کو طول دینا ہے۔ تو ایک بات مجھے سمجھ آ گئی، کیونکہ یہ ماتمی بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، عزادار بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، جہاں پر حسین آ جائے وہاں نمازیں قضا نہیں ہوتی بلکہ نمازیں طولانی ہوتی ہیں۔ نمازیں طولانی ہو جاتی ہیں، لمبی ہو جاتی ہیں، سجدے طولانی ہو جاتے ہیں۔ اور بابا جس کے پیر کا سجدہ آج تک جاری ہے، حسین کا سجدہ آج تک جاری ہے، حسین کا سجدہ کوئی ختم ہوا ہے؟ کیونکہ حسین کو میں منزل مصائب پہ نہیں ہوں، حسین کو ضربت حالت سجدے میں لگی ہے، تو حسین مولا کا سجدہ آج بھی جاری ہے۔
اور حسین کا چاہنے والا سجدہ نہ کرے. ہاں آیت اللہ کیل الغربی صاحب کا کتنا پیارا جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب تو چاہتا ہے کہ مختصر نماز پڑھے, مختصر مجلس پڑھے, تو 2 رکعت نماز پڑھ. توجہ ہے, مختصر مجلس پڑھے 2 رکعت نماز پڑھ. اور جب تو مفصل نماز پڑھنا چاہے تو مجلس عذاب بپا کر. نہیں آئی سمجھ آؤ بھائی, مجلس میں ہوتا کیا؟ مجلس میں خدا کی حمد ہے, محمد وآل محمد کی شان ہے, اور ان کے دشمنوں پر لعن ہے, اور ان کے مصائب ہیں. آؤ الحمد میں ہوتا کہ اللہ کی تعریف ہے, آل محمد کی شان ہے, اور آخر میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, مجھے ان میں شامل نہ کر جن پر تو اپنی طرف سے زال نازل کر چکا ہے, جنہیں تو گمراہ کر چکا ہے. بابا یہ مجلس اور نماز کا ٹکراؤ اچھا نہیں ہے. نماز نماز ہے, مجلس مجلس ہے. نماز ہر وقت اچھی نہیں لگتی, نماز بر وقت اچھی لگتی ہے, اور مجلس ہر وقت اچھی لگتی ہے. میں آؤں واپس اپنی بات پر. 2 باتیں رہ گئی تھی, میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں ان باتوں کو کھولتا. آخری 2 باتیں رہ گئی تھی. اب تیرا قبلہ کون سا ہے؟ سب مسلمانوں کا قبلہ ہے کعبہ. اشارہ بھی ہو گیا کعبہ. چلیں بس اشارتاً 2 باتیں کر کے اس بات کو تمام کرنے لگتا ہوں. ادھار کر لیجئے, پھر کسی اور موقع پر ان باتوں کو تفصیل میں پڑھوں گا. کعبہ, ہر مسلمان کا قبلہ کعبہ, لیکن جس نے کعبے کی طرف سجدہ ہی کبھی نہیں کیا, زبان پہ تالے. ماں دینوں کا میرا دین دین اسلام. دین اسلام تو بھائی چارے کا درس دیتا ہے. تو نے ساری زندگی فساد پھیلایا. اللہ نے تجھے عزت دی تھی, تجھے ملا بنایا تھا, تجھے عالم دین بنایا تھا. کس لیے بنایا تھا؟ کہ لوگوں کو اکٹھا کرے, لوگوں کو ملائے, مسلمانوں کو جوڑے. اور تو ساری زندگی مسلمانوں کو توڑتا رہا اپنی واہ واہ کے لیے, داد لینے کے لیے. ایک آخری بات ہے, یہ میرا پیغام ہے, یہ سن کر یہاں سے چلے جائیے گا. یہ آخری پیغام ہے میرا. کیا کبھی دیکھا کسی کریانے پر لکھا ہو شیعہ کریانہ, وہابی کریانہ, اہل حدیث کریانہ, سنی کریانہ, دیوبند کریانہ؟ کسی سلون پر دیکھا ہو؟ کسی ٹریول ایجنسی کو دیکھا ہو؟ شیعہ ٹریول ایجنسی, سنی ٹریول ایجنسی. یہ 1.5 انٹ کی مسجد جو بنتی ہے, یہاں پر تو ہر کوئی لکھتا ہے فلاں مکتب تشیع, مکتب دیوبند. پتہ ہے اگر ہم وہاں پر لکھیں گے تو کاروبار میں کمی آئے گی, کاروبار میں کمی آئے گی. اب شیعہ کریانہ لکھوں گا تو شیعہ لوگ آئیں گے, باقی کوئی نہیں آئیں گے. دیوبند لکھوں گا تو دیوبند آئیں گے. اہل حدیث لکھوں گا تو اہل حدیث آئیں گے, اور کوئی نہیں آئے گا. وہاں کیوں نہیں لکھتے؟ پیٹ کا معاملہ ہے. جہاں پیٹ کا معاملہ ہے وہاں تو ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے, اور جہاں اسلام کا معاملہ ہے انہیں تو آگے کر دیتا ہے. یہ نقطہ سمجھ کر جائیے. کوئی فرق نہیں ہے, سب مسلمان بھائی بھائی ہیں, سب آپس میں بھائی ہیں. آج بھائی فرحان کی مجلس گلخانی سے یہ نقطہ سمجھ کر جائیے کہ سب بھائی بھائی ہیں, سب مسلمان بھائی بھائی. زیادہ تو مشترک, تمہارا خدا میرا خدا ایک, تمہارا قرآن ایک میرا قرآن ایک, تمہارا قبلہ ایک میرا قبلہ ایک, تمہارا نبی آخری محمد مصطفیٰ میرا نبی آخری محمد مصطفیٰ. تو مجھے بتاؤ اتنے تو اشتراکات ہیں. اگر کہیں معمولی سے افتراقات بھی ہیں تو معمولی چیزوں کو آگے نہیں لایا جاتا, معمولی چیزوں کو پیچھے پھینکا جاتا ہے. گھر میں ہوتی ہے کہ 18 سال میں جب میرا بیٹا جوان ہوگا میں اسے سیرے پہناؤں گا. ہم اپنے مردوں کو چھوڑ کر اہل بیت کے جنازوں کو اس لیے روتے ہیں کہ ہم دنیا والوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کوئی مصیبت حسین کی مصیبت سے بڑی نہیں. کربلا میں جب علی اکبر کو سینہ لگی تو پھر ہمارے جوانوں کو مر جانا چاہیے تھا, لیکن خودکشی حرام ہے اسی لیے زندہ ہیں, ورنہ علی اکبر کے مصائب اتنے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو مار دینا چاہیے تھا. کون علی اکبر؟ وہ علی اکبر جسے پالا ہے بی بی زینب عالیہ نے, اجرکم اللہ. بیٹا ہے بی بی ام لیلا کا. ایک مرتبہ شب عاشور
इजाजत लेने के लिए बाबा हुसैन के पास आए। कहा बाबा कल के शहीदों में मेरा नाम है, बेटा तेरा नाम है, जाकर विदा करके आ। किससे विदा करूं? अपनी फूफी से भी विदा कर, अपनी माँ से भी विदा कर। बस मैं 2 जुमले मुसीबत के पढ़ना चाहता हूँ, जिसके नसीब में जितना गिरिया होगा कर लेगा, क्योंकि यहाँ ना मुझे जोर लगाने की जरूरत है, क्योंकि खुशियों पर लोगों को बुलाया जाता है, मिन्नतें की जाती हैं कि आप आ जाइए हमारे घर में शादी है। लेकिन जब गम होता है किसी की मिन्नत नहीं की जाती। जिसका कोई रिश्ता होता है वो तमाम अपनी रंजिशें मिटाकर उस घर में आ जाता है कि आज इस घर में मैयत है, आज इस घर में फौतगी हो गई है, आज मेरे भाई का बेटा मर गया है। अब मैं किसी बात को सामने नहीं रखूंगा, मैं जाकर उसे पुरसा दूंगा, अब मैं किसी की मिन्नत नहीं करूंगा। एक मर्तबा बीबी उम्मे लैला के पास आए, कहा अम्मा इजाजत है कि मैं अब शहादत के लिए जाऊं। तो आवाज आई, बेटा मैंने तुझे पाला इसीलिए था, बेटा मैंने पाला ही इसीलिए था। हो गई, इजाजत मिल गई। मुझे तो जुमला पढ़ना है बीबी ज़ैनब आलिया का, अली की बेटी का, शरीकतुल हुसैन का। एक मर्तबा आए, आकर बीबी ज़ैनब आलिया की गोदी में सर रखा। माँ ने परेशान जुल्फों में हाथ फेरना शुरू किए। कहा अम्मा आज एक सवाल करने आया हूँ। फूफी अम्मा नहीं, अम्मा आज एक सवाल करने आया हूँ। बेटा ये भी कोई सवाल का मौका है? कहा अम्मा यही तो मौका है। आप ये बताइए आपका मकाम बड़ा है या आपकी माँ बीबी फातिमा तो ज़हरा का मकाम बड़ा है? कहा बेटा ये तूने कैसा सवाल कर लिया, मैं कुजा और मेरी माँ ज़हरा कुजा, वो नबी की बेटी है, मैं अली की बेटी हूँ, उसका और मेरा मकाम बराबर नहीं हो सकता। मैं सैयदा ज़हरा की जूतियों की खाक हूँ। कहा अम्मा अगर आप उनकी जूतियों की खाक हो तो फिर एक इजाजत दो, आज ज़हरा के बेटे पर अपना बेटा कुर्बान। कहा अगर तूने इस तरह इजाजत न मांगी होती तुझे कभी इजाजत न देती। जा अली अकबर कुर्बान, अली अकबर खेमों से चले। रिवायत के जुमले हैं, बीबियों ने हाला बनाया। रिवायत बताती है अली अकबर खेमों से ऐसे निकले जैसे कोई जनाजा निकलता है। अली अकबर चले, आवाजें आने लगी, महलन महला, ओ अकबर आहिस्ता आहिस्ता जा। अकबर घोड़े पर सवार हुए। क्या देखते हैं, कोई बूढ़ा है जो पीछे दौड़ता हुआ आ रहा है। मुड़ कर देखा, बाबा हुसैन है। कभी दाएं गिरते हैं, कभी बाएं गिरते हैं। अकबर मुझे चेहरा दिखा, मुझे कुछ नजर नहीं आता।